السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں پہلی بار لفظ بہ لفظ سلطان صلاح الدین ایوبی کی مکمل سٹوری کی سیریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہی وہ حالات و اسباب تھے کہ جن سے تنگ آ کر صلاح الدین ایوبی نے اپنے آقا زادے سلطان ملک صالح کی اطاعت سے انحراف کیا۔ خط بیچنے کے باوجود صلاح الدین ایوبی نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ اگر خط پڑھنے کے بعد سلطان ملک صالح خود چل کر اس کے پاس آتا ہے اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کی کوششوں میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو وہ اپنا حکم واپس لے لے گا اور دوبارہ سلطان ملک صالح کے نام کا خطبہ جاری کر دے گا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے خلوص و دیانت کی انتہا تھی۔ وہ سلطان ملک صالح پر سیاسی دباؤ ڈال کر اسے راہ راست دکھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر سلطان ملک صالح نوشتہ دیوار کو نہ پڑھ سکا اور وہ صلاح الدین ایوبی کا خط لے کر اپنے حقیقی چچا زاد بھائی والی موصل سیف الدین کے پاس پہنچا۔ سیف الدین نے بڑی حیرت سے صلاح الدین کا حکم نما خط دیکھا اور پھر والی مصر کا وہ خط نکال کر سلطان ملک صالح کو دکھایا جو اس نے سیف الدین کے خط کے جواب میں تحریر کیا تھا۔ پھر دونوں بھائیوں میں بہت دیر تک اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ آخر میں سیف الدین نے انتہائی تحقیر امیز لہجے کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ایک طرف وہ غلام زادہ تمہارے نام کا خطبہ منسوخ کرتا ہے اور دوسری طرف ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ میں نے آج تک اس سے زیادہ ریاکار انسان نہیں دیکھا۔ یہ کہتے کہتے والی موصل کا چہرہ نفرت و غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ سلطان ملک صالح نے والی موصل کی ہاں میں ہاں ملائی اور صلاح الدین کے بارے میں انتہائی نازیبا کلمات استعمال کرتے ہوئے کہا، برادر محترم، میں تو دمشق گوا چکا، اب موصل اور آپ کے دوسرے علاقوں کی باری ہے۔ اگر بروقت صلاح الدین کے لمبے اور لالچی ہاتھ نہیں کاٹے گئے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ سیف الدین بہت دیر تک اس پیچیدہ مسئلے پر غور کرتا رہا، پھر اس نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک اور چال چلی۔ سیف الدین نے فوری طور پر اپنے قاصد کو ایک خط دے کر دمشق روانہ کیا۔ وہ خط کیا تھا؟ منافقت اور عیاری کی ایک مختصر داستان تھی جس کا ہر لفظ بظاہر آب حیات تھا لیکن در پردہ زہر قاتل۔ سیف الدین نے صلاح الدین ایوبی کو نہایت محبت امیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، برادر عزیز، ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے تمہاری قلبی کیفیات جان کر مجھے ناقابل بیان مسرت حاصل ہوئی ہے۔ اب اس کار عظیم کی تکمیل میں ہمیں لمحوں کی تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ جلد از جلد موصل چلے آؤ تاکہ تمہاری تجویز کو عملی رنگ دے کر آخری شکل دے دی جائے۔ سیف الدین کی چال یہ تھی کہ اگر صلاح الدین ایوبی اس کے خط سے متاثر ہو کر موصل آتا ہے تو حلب اور موصل کی فوجیں راستے میں گات لگا کر بیٹھ جائیں گی اور موقع ملتے ہی صلاح الدین کے چند مسلح محافظوں پر اچانک کمی گاہوں سے نکل کر حملہ کر دیں گی۔ نتیجتاً یا تو صلاح الدین مارا جائے گا یا پھر اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر اس کے راستے کا یہ باری پتھر ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا۔ مگر سیف الدین کو اس واقعہ کی خبر نہیں تھی کہ قاصد کی غلطی سے اس کا ایک خط صلاح الدین کی نظروں سے گزر چکا ہے۔ صلاح الدین ایوبی والی موصل سیف الدین کا خط پڑھ کر زیر لب مسکرایا، پھر اس نے بلا تاخیر سیف الدین کے مکتوب کے جواب میں ایک مختصر خط تحریر کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کے سامنے ایک نئی تجویز رکھتے ہوئے تحریر کیا تھا، میں فوری طور پر موصل آنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے ساتھ ہی میری ایک شرط یہ بھی ہے کہ تمام مسلم علاقوں کے سربراہ آپ کے دارالحکومت میں جمع ہوں گے۔ پھر ایک عہد نامہ تحریر کیا جائے گا کہ کسی مسلم ریاست کا امیر کسی دوسری اسلامی ریاست کے مفادات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، اور اگر کسی سربراہ سے یہ جرم سرزد ہوگا تو تمام اتحادی مل کر اسے بھرپور سزا دیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کی چال اسی پر ہی الٹ دی تھی۔ والی مصر خوب جانتا تھا کہ موصل کا اوباش حکمراں اس تجویز کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ جیسے ہی موصل کا قاصد ہاتھ لے کر دمشق سے روانہ ہوا، صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے ساتھ ہما کی طرف بڑھا۔ اپنے سراغ رسانوں کی زبانی صلاح الدین ایوبی کی پیش قدمی کی خبر سن کر والی موصل سیف الدین اور سلطان ملک صالح حیرت زدہ رہ گئے۔
سیف الدین کبھی صلاح الدین کے اس ہاتھ کو دیکھتا تھا جس میں اس نے تمام اسلامی ریاستوں کے سربراہوں کا اجلاس بلانے کی تجویز پیش کی تھی، اور کبھی ان جاسوسوں کا منہ دیکھتا جن کی خبروں کے مطابق صلاح الدین کا لشکر ہما کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اگرچہ سیف الدین اور سلطان ملک صالح پر صلاح الدین ایوبی کی نیت اور ارادے کا اظہار نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی دونوں حکمرانوں نے والی مصر کی پیش قدمی کو اپنے لیے سنگین خطرہ محسوس کیا۔ نتیجتاً حلب اور موصل کی 20,000 فوج تیز رفتاری کے ساتھ ہما کے قلعے میں پہنچی۔ سلطان ملک صالح واپس حلب جا چکا تھا، لیکن اس کی فوجی تائید سیف الدین کو حاصل تھی۔ صلاح الدین ایوبی گرد و نواح کے تمام علاقوں کا جائزہ لیتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ والی مصر کے منصوبے سے اس کے امراء بھی بے خبر تھے۔ سیف الدین نے کچھ دن تک ہما کے قلعے میں قیام کیا، مگر جب صلاح الدین ایوبی بیت السراب کے قریب پہنچا، جو ہما سے 50 میل کے فاصلے پر واقع تھا، تو سیف الدین بھی اپنے لشکر کے ہمراہ قلعے سے باہر نکلا اور شہر سے 10 میل کے فاصلے پر ہیمزن ہو گیا۔ اس کے جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی فراہم کی تھی کہ صلاح الدین کے فوجیوں کی تعداد 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ مصر سے آنے والے 5,000 سپاہیوں میں سے صلاح الدین نے 2,000 فوجی دمشق کے دفاع کے لیے متعین کر دیے تھے اور 3,000 سپاہیوں کے ساتھ ہما کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جاسوسوں کی اس اطلاع پر سیف الدین نے خوشی کا اظہار کیا کہ اس کے اور صلاح الدین کے درمیان افرادی قوت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اگر والی مصر ہما پر حملہ آور ہوا تو شرمناک شکست سے دوچار ہوگا۔ ادھر والی موصل سیف الدین اپنی کثرت افواج پر نازاں تھا، اور ادھر صلاح الدین ایوبی بہت احتیاط کے ساتھ اپنی صفیں درست کر رہا تھا۔ پھر جب والی مصر کی منصوبہ بندی مکمل ہو چکی تو اس نے اپنے قاصد کو ایک طویل ہاتھ دے کر سیف الدین کے لشکر کی طرف روانہ کیا۔ جب صلاح الدین کا قاصد سیف الدین کے خیمے کی طرف پہنچا تو اسے اندر سے کسی مطربہ کے گانے کی دلکش آواز سنائی دی۔ صلاح الدین ایوبی کا قاصد گانے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، محاذ جنگ اور یہ رقص و سرور کی محفل۔ صلاح الدین ایوبی کا قاصد خیمے کے دروازے پر حیرت و استعجاب میں ڈوبا ہوا بہت دیر تک کھڑا رہا۔ ابھی والی موصل سیف الدین نے قاصد کو اندر طلب نہیں کیا تھا، پھر اچانک مطربہ کے گانے کی آواز بند ہو گئی اور ساز بھی خاموش ہو گئے۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ والی موصل سیف الدین نہ صرف رقص و سرور کا دلدادہ تھا بلکہ شراب کا رسیہ بھی تھا۔ اپنے حکمراں کی یہ روش دیکھ کر امراء بھی لہو لعب اور گناہوں کے راستے پر اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کی واپسی ناممکن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب صلاح الدین ایوبی کا قاصد ہما پہنچا تھا تو سیف الدین کے خیمے میں رقص و سرور کی محفل آراستہ تھی، اور اس وقت سیف الدین کے خیمے میں 100 کے قریب گانے والیاں اور اتنے ہی سازندے موجود تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے قاصد کی آمد سن کر سیف الدین نے تمام گانے والیوں اور ساز بجانے والوں کو اپنے خیمے سے چلے جانے کا حکم دیا۔ پھر جب خیمے میں اس کے خاص امراء رہ گئے تو صلاح الدین ایوبی کے قاصد کو اندر طلب کر لیا گیا۔ قاصد نے سفارتی آداب کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیف الدین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام کے ساتھ صلاح الدین کا ہاتھ پیش کر دیا۔ پھر امیر قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین کا ہاتھ بآواز بلند پڑھنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے مالک حقیقی کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنے خط کی ابتدا میں اس مشہور حدیث سے کی تھی، والی مصر کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرد مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ اتفاق سے میں آپ کا وہ خط پڑھ چکا ہوں جو آپ نے سلطان ملک صالح کو معاہدہ توڑ دینے کے لیے لکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی والی حلب کو یہ نوید بھی سنائی تھی کہ آپ صلیبی لشکر کے ساتھ مل کر مجھے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون باقی رہے گا اور کون مٹ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے فنا کر ڈالتا ہے۔ میں نے ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے آپ لوگوں کے سامنے گداگروں کے انداز میں اپنا دامن پھیلایا کہ اس میں زر و جواہر نہیں، خلوص، دیانت اور وفا کے وہ دینار و درہم ڈال دیں جس سے قومیں ترقی پاتی ہیں اور تہذیبیں سرخرو ہوتی ہیں، مگر صدحیف آپ حضرات نے میرے پھیلے ہوئے دامن کو ایک گداگر کا کشکول ہی سمجھا۔ اللہ اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ میری نیت اور ارادے سے بھی باخبر ہے۔ اب میں اس حقیقت سے باخبر ہو گیا ہوں اور مایوس بھی ہو گیا ہوں
کہ آپ حضرات کے رنگ و آلود دل و دماغ کو سیکل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں اس خط کے ذریعے ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے کوئی سوال نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کے سامنے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جلد از جلد حما کا علاقہ خالی کر دیا جائے تاکہ میں اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے آگے قدم بڑھا سکوں۔ واضح رہے کہ اگر آپ نے اہل ایمان کے کشت و خون کے بغیر حما کا قلعہ چھوڑ دیا تو مجھے بے حد مسرت حاصل ہوگی، اور اگر آپ نے یہی طے کر لیا کہ زمین مسلمانوں کے خون سے تر ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں شدید مجبوری کی حالت میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ اس خون کا بہہ جانا ہی بہتر ہے جو بہت دنوں سے ملت اسلامیہ کے جسم میں فساد پیدا کر رہا ہے۔ جیسے جیسے امیر قطب الدین بن حسان صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھتا جا رہا تھا، والی موصل سیف الدین کی حالت غضبناک ہو رہی تھی۔ پھر جب امیر قطب الدین بن حسان آخری سطر پر پہنچا تو سیف الدین کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ چیخ کر امیر قطب الدین سے مخاطب ہوا، قطب الدین ایک پاگل کی لکھی ہوئی تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ امیر قطب الدین نے مسکراتے ہوئے صلاح الدین کا ہاتھ سیف الدین کی طرف بڑھایا۔ یہ خط آپ کے نام ہے، آپ ہی اپنے دست مبارک سے اسے چاک کر دیں گے۔ یہ سن کر سیف الدین نے بڑے غرور و تکبر کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو غور سے دیکھا، پھر امیر قطب الدین بن حسان سے مخاطب ہو کر بولا، یہ ایک طاقتور حکمراں کے ہاتھ میں اپنے خاندانی غلام کی تحریر کو چھونا بھی اس کی توہین ہے۔ امیر قطب الدین بن حسان نے سیف الدین کو خوش کرنے کے لیے پرجوش لہجے میں کہا، اگر یہ بات ہے تو آپ کا خادم صرف تحریر کے ہی نہیں، صلاح الدین ایوبی کے ٹکڑے کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اتنا کہہ کر قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین کے ہاتھ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے، پھر ان ٹکڑوں کو مٹھی میں دبا کر اپنی نشست سے اٹھا اور سیف الدین کے قدموں میں ڈال دیے۔ پھر ایک زوردار قہقہا لگاتے ہوئے بولا، یہ ایک غلام کا جھکا ہوا سر ہے جو اپنے آقا کے قدموں کو چھو رہا ہے۔ سیف الدین نے امیر قطب الدین بن حسان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم بہت ذہین انسان ہو۔ قاصد کو اس کے لائے ہوئے پیغام کا جواب مل گیا تھا۔ اس نے سیف الدین کو رخصتی کا سلام کیا اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ دوسرے ہی لمحے کمرے میں والی موصل کی پرجلال آواز گونجی، قطب الدین، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے کہ ہم قاصد کو تواضع کے بغیر جانے دیں۔ صلاح الدین کا قاصد پلٹا اور اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تواضع تو آپ کر چکے، ابھی کہاں؟ سیف الدین نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر امیر قطب الدین بن حسان سے کہا، ذرا اس کو ہماری افواج قاہرہ کا نظارہ تو کراؤ۔ یہ سنتے ہی امیر قطب الدین تیزی سے اٹھا اور صلاح الدین کے قاصد کو اپنے ساتھ لے کر کمرے سے نکل گیا۔ پھر امیر قطب الدین نے اپنے ہر کاروں کے ذریعے موصل اور حلب کے سپاہیوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ اتنی دیر امیر قطب الدین نے صلاح الدین ایوبی کے قاصد کو اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا اور اسے پرتکلف کھانا کھلایا۔ پھر جب سیف الدین کی ساری فوج میدان میں جمع ہو گئی تو امیر قطب الدین بن حسان صلاح الدین ایوبی کے قاصد کو لے کر اپنے مکان سے نکلا۔ کچھ دیر بعد دونوں گھوڑے میدان کے قریب پہنچ گئے جہاں حد نظر تک سیف الدین کے سپاہیوں کے سر نظر آ رہے تھے۔ امیر قطب الدین بن حسان نے بڑے متکبرانہ انداز میں اپنی شمشیر بے نیام کی اور پھر تلوار سے میدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم ہمارے جانبازوں کا یہ جمع غفیر دیکھ رہے ہو۔ امیر قطب الدین بن حسان کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا قاصد یہ منظر دیکھ کر گھبرا جائے گا، اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں ہو جائیں گے، مگر اس شخص نے بے نیازانہ کہا، میدان جنگ میں فوج ہی ہوتی ہے، یہ کوئی عجیب منظر تو نہیں جیسے آپ کے امیر سیف الدین مجھے بطور ہاتھ دکھانا چاہتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے قاصد کی اس بے نیازی پر امیر قطب الدین بن حسان جل اٹھا۔ امیر سیف الدین یہ چاہتے تھے کہ تو ہمارے جانبازوں کا شمار لے کر اور صلاح الدین کو جا کر بتا دے کہ اس کے واپس جانے میں ہی عافیت ہے۔ میں آپ کا پیغام بھی اپنے امیر تک پہنچا دوں گا۔ قاصد کے سکون و اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کا یہ طرز عمل دیکھ کر امیر قطب الدین بن حسان مزید غضبناک ہو گیا۔ کیا تیرے امیر کے مٹھی بھر سپاہی اس لشکر جرار کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ امیر قطب الدین کے غصے کا مظاہرہ دیکھ کر قاصد پہلی بار مسکرایا۔ امیر محترم ہمیں سلطان عادل کے زمانے کے واقعات سناتے تھے۔ قاصد کے لہجے سے غیر معمولی سکون جھلک رہا تھا۔ امیر محترم کا کہنا ہے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے چند ہزار سپاہیوں نے دوسری صلیبی جنگ میں کئی لاکھ عیسائی سپاہیوں کو شکست فاش دی تھی۔
امیر قطب الدین بن حسان قاصد کے اس طنز کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے بڑے شائستہ انداز میں سیف الدین کی افواج قاہرہ کا مذاق اڑایا تھا۔ بدبخت وہ سلطان عادل تھے، امیر قطب الدین بن حسان نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ ان کی شجاعت و استقامت کا مقابلہ ایک غلام زادے سے کر رہا ہے۔ قاصد آہنی اعصاب کا مالک تھا اور سفیر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم لوگ جسے بار بار غلام کہہ کر اپنی آتشین حسد کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، وہ غلام بھی تو سلطان عادل کا تربیت یافتہ ہے، اس میں اپنے آقا کی کچھ صفات تو آئیں گی۔ قاصد کے اس جواب کے بعد امیر قطب الدین بن حسان ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہر سکا اور صلاح الدین ایوبی کے لیے انتہائی غیر مہذبانہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے چلا گیا۔ قاصد کچھ دیر تک امیر قطب الدین کے گھوڑے کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس نے اس میدان میں نظر ڈالی جہاں سیف الدین کے بقول اس کی افواج قاہرہ جمع تھی۔ بے شک جنگ کے مادی نقطہ نظر سے صلاح الدین ایوبی اور سیف الدین کے لشکروں میں کوئی مقابلہ اور کوئی توازن نہیں تھا، مگر فتح و شکست کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے قاصد نے میدان پر آخری نظر ڈالی اور قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھتا ہوا اپنے لشکر کی طرف چلا گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ کا حکم ہر شے پر غالب ہے۔ سیف الدین کا طرز عمل حلب اور موصل کی فوجوں کا اجتماع، محفل و رقص و سرور، الغرض قاصد نے تمام واقعات کی تفصیل صلاح الدین ایوبی کے گوش گزار دی۔ والی مصر نے 3 دن تک اپنے مورچے بھی درست کیے اور اپنے دونوں مشترکہ دشمنوں کے حملے کا انتظار کرنے لگا، مگر جب سیف الدین اور سلطان ملک صالح کے لشکروں نے کوئی پیش قدمی نہیں کی تو صلاح الدین کو اندازہ ہو گیا کہ سیف الدین میں آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی ہمت نہیں، ورنہ اب تک وہ پیش قدمی کر چکا ہوتا۔ آخر وہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا، اس نے اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے مختصر تقریر کی۔ میرے سراغ رسانوں نے اطلاع دی ہے کہ ہمارے حریفوں کی افرادی قوت ہم سے تقریباً 6-7 گنا زیادہ ہے، اس لیے یہ مقابلہ آسان ثابت نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر بات کا فیصلہ ابھی ہو جائے۔ جسے میدان جنگ سے دن کے اجالے میں فرار ہونا ہے، وہ اسی وقت رات کے اندھیرے میں واپس چلا جائے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ صلاح الدین کا ایک جذباتی انداز تھا جسے دیکھ کر اس کے تمام سپاہی مضطرب ہو گئے اور پورا میدان ان کے شور سے گونج اٹھا۔ آپ ایک مقصد عظیم کے لیے جنگ کر رہے ہیں، ہم شکست اور فرار کی تہمتیں اٹھا کر واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یا تو ہما کے صحرا میں ہماری قبریں بنیں گی یا پھر اس سرزمین پر ہماری فتح و نصرت کا پرچم بلند ہوگا۔ اپنے سپاہیوں کا جوابی نعرہ سن کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی، پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، ہم سب پر اللہ کی رحمتیں سایہ فگن ہوں اور وہ ہمارے ناتواں قدموں کو میدان جنگ میں کوہ گراں سے بھی زیادہ استقامت دے۔ اس رات صلاح الدین ایوبی ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکا، سخت زمین کے بستر پر لیٹا جنگ کی منصوبہ بندی کرتا رہا، پھر تہجد کی نماز ادا کر کے سجدے کی حالت میں گریہ زاری کرتا رہا۔ اے دلوں کا حال جاننے والے، تجھ پر وہ باتیں بھی روشن ہیں جو ابھی ہمارے ذہنوں میں بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے غیب سے یقین دلا دے تاکہ میں تیرے بندوں کو ہلاکت میں ڈالے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اگر میں حق پر ہوں تو مجھے ان منافق مسلمانوں اور تمام دشمنان اسلام پر غلبہ عطا کر۔ سجدے کی حالت میں یہی دعا کرتے کرتے کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی کی آنکھ لگ گئی، پھر اس نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ سورج نصف نہار پر ہے اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، پھر اچانک سورج اپنے محور سے ہٹ کر زمین کی طرف سفر کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہما کے صحرا میں اتر آتا ہے۔ پھر جب سورج کا رخ اس طرف ہوتا ہے جہاں صلاح الدین ایوبی کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، بلاخر خورشید ضیاء بار صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں والی مصر زمین پر سو رہا ہوتا ہے۔ سورج اور قریب آتا ہے، پھر سورج اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان برائے نام فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر سورج کی تپش سے گھبرا کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سلسلہ خواب ٹوٹا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں پایا، پھر اس نے اس خواب کی یہی تعبیر لی کہ انشاءاللہ اس سے اپنے حریفوں اور دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی۔ دوسری طرف والی موصل سیف الدین کے خیمے میں بھی شب بیداری کا سماں تھا، بس فرق اتنا تھا کہ والی مصر صلاح الدین ایوبی گریہ زاری کرتے ہوئے خالق حقیقی سے استعانت طلب کر رہا تھا اور سیف الدین اپنے امراء کے ساتھ کسی خوبصورت مطربہ کا نغمہ دلنواز سن رہا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق ہنگامہ رقص و سرور کے ساتھ شغل جام کا سلسلہ بھی جاری تھا۔
اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ جب والی موصل سیف الدین حالت جنگ میں تھا تو اسے نغمہ و رقص اور شراب نوشی کی محفل سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ تاریخی حوالے سے اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ امیر قطب الدین اور دوسرے امراء نے سیف الدین کو یقین دلا دیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی محض دھمکیوں سے کام لے رہا ہے۔ اگر وہ حملے کی صلاحیت رکھتا تو اب تک اس کا لشکر حرکت میں آ چکا ہوتا۔ سیف الدین کی اس اطمینان کی دوسری خاص وجہ اس کی فوج اور سامان جنگ کی کثرت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے نماز فجر ادا کی اور اپنے لشکر کو یلغار کا حکم دیا۔ ہر اول دستے کی قیادت خود صلاح الدین ایوبی کر رہا تھا۔ قلب میں اس کا سالار عبداللہ قریشی تھا اور اس کے دونوں چھوٹے بھائی ملک عادل اور تقی الدین عمر فوج کے سب سے پچھلے دستے میں شامل تھے۔ عام طور پر ساری دنیا میں جنگ کا یہ روایتی طریقہ رائج ہے کہ اگر کوئی بادشاہ یا حکمراں معرکہ آرائی میں شریک ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو لشکر کے قلب میں رکھتا ہے، مگر صلاح الدین ایوبی قصداً فوج کے ہر اول دستے میں شامل ہوا تھا تاکہ اس کے سپاہیوں کے حوصلے بلند رہیں اور وہ دشمن سے نبرد آزما ہوتے ہوئے اس صورتحال کو نظر میں رکھیں کہ ان کا امیر سب سے آگے یعنی موت کے منہ میں ہے۔ پھر جب گھوڑوں کے سموں سے اٹھنے والے غبار نے آسمان کو دھندلا کر دیا تو والی موصل سیف الدین کے سر سے طاقت کا خمار اتر گیا اور اسے یقین آ گیا کہ والی مصر کے تیور خطرناک ہیں۔ پھر حلب اور موصل کا مشترکہ لشکر جنگ کے نعرے بجاتا ہوا بڑی دھوم دھام سے آگے بڑھا، یہاں تک کہ بیت السراب کے قریب دونوں فوجیں آپس میں متصادم ہو گئیں۔ تقریباً 2 گھنٹے تک سیف الدین کے لشکر نے صلاح الدین ایوبی کی مختصر فوج کا جم کر مقابلہ کیا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا موصلی اور حلبی سپاہیوں کی سانسیں پھولنے لگی اور بھاری تلواریں چلاتے ہوئے بازو سست پڑنے لگے، اور اس کی بنیادی وجہ صرف یہ تھی کہ سیف الدین کی طرح اس کے سپاہیوں کی اکثریت بھی عیش پرست اور شراب نوش تھی۔ وہ لوگ جنگی مشقوں اور جسمانی ورزشوں سے جی چراتے تھے۔ نتیجتاً وہ تھوڑی ہی دیر تک تھک گئے اور پھر جانے بچانے کے لیے میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ اپنے سپاہیوں کی یہ حالت دیکھ کر سیف الدین اور اس کے امراء بھی صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرنے کے بجائے میدان کاراز سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس افراتفری اور بدحواسی کے عالم میں ہزاروں موصلی اور حلبی سپاہی اس طرح گرفتار کر لیے گئے جیسے وہ فوجی نہ ہوں، وہ اپنے ریوڑ سے بٹکی ہوئی بھیڑ بکریاں ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کے پرجوش سپاہی دور تک تعاقب کر کے سیف الدین کے مغرور فوجیوں کو قتل کر دینا چاہتے تھے، مگر صلاح الدین ایوبی کا سختی سے یہ حکم تھا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے، آخر وہ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، بدقسمتی سے اپنے ظالم حکمرانوں کے فریب میں آ گئے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی حق تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے فاتحانہ حیثیت سے ہما کے قلعے میں داخل ہوا۔ والی مصر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے اتنی آسانی کے ساتھ اور ایک بہت بڑی ہونریزی کے بغیر 20,000 کے لشکر پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے استبل پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں اعلیٰ نسل کے گھوڑے اس کے ہاتھ آئے۔ شمشیروں، نیزوں، خنجروں اور تیر کمانوں کا بھی ایک بڑا ذخیرہ قلعے میں موجود تھا، وہ بھی والی مصر کے تصرف میں آ گیا۔ پھر قلعے کی محافظوں کی مدد سے وہ خزانہ بھی تلاش کر لیا گیا جو تہہ خانوں میں محفوظ تھا۔ اسی تلاش کے دوران وہ کمرے بھی کھولے گئے جہاں شراب سے لبریز بلوریں سراہیاں بھی موجود تھیں۔ شراب کا اتنا بڑا ذخیرہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے والی موصل سیف الدین کی عیش پرستیوں کے واقعات تو بہت سنے تھے، مگر وہ ان قصوں کو مبالغہ آمیز افسانے سمجھتا تھا۔ والی مصر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سلطان نور الدین محمود زنگی جیسے ولی صفت حکمراں کا حقیقی بھتیجا اس قدر بدکار بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس وقت صلاح الدین ایوبی کے عزیت و کرم میں مزید اضافہ ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ قلعے میں سینکڑوں خوبصورت رقاصائیں اور مطربائیں بھی موجود تھیں۔ ہما کا قلعہ کیا تھا، ایک اوباش حاکم کا عشرت قدا تھا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی ہما کے سبزہ زار کی طرف گیا تو ایک اور منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سبزہ زار میں سینکڑوں پنجرے رکھے ہوئے تھے جن کے اندر بلبلیں، فاہتائیں، قمریاں، طوطے اور مختلف پرندے بند تھے۔ ان معصوم پرندوں کو قید کی حالت میں دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کو بہت ترس آیا۔ وہ بے تابانہ آگے بڑھا اور ایک ایک کر کے تمام پنجروں کے دروازے کھول دیے۔ پھر اس وقت تک سبزہ زار میں کھڑا رہا جب تک تمام پرندے اپنے پنجروں سے نکل کر درختوں کی شاخوں پر نہیں بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر تک سبزہ زار کی فضاؤں میں آزاد پرندوں کی چہچہاہٹ کا شور سنائی دیتا رہا۔ یہ منظر دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی اور والی مصر کو یوں محسوس ہوا جیسے طویل قید سے رہائی پانے والے پرندے اس کو دعائیں دے رہے ہوں۔
پھر صلاح الدین ایوبی کے حکم پر شراب کی تمام صلاحیاں قلعے کے میدان میں جمع کی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی موسیقی کے بہت سے آلات بھی موجود تھے، جس میں سارنگیاں اور بربت وغیرہ شامل تھے۔ ناچنے اور گانے والی عورتوں کو بھی میدان میں لایا گیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی شمشیر خار شگاف سے شراب کی تمام صلاحیاں اور موسیقی کے سارے آلات توڑ ڈالے۔ پھر وہ بلند جگہ پر کھڑا ہوا اور پوری طاقت کے ساتھ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ والی مصر کی آواز اس کے تمام سپاہیوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تقریر کی صلاحیت رکھنے والے نقیب کھڑے کر دیے تھے، جو والی مصر کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو اس طرح دہراتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کا پیغام اس کے آخری سپاہی تک پہنچ جاتا تھا۔ لوگوں میں تمام آفات ارضی و سماوی سے اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں، میری بات بہت غور سے سنو۔ تمہیں سیف الدین کے 20,000 کے لشکر پر اس لیے غلبہ حاصل نہیں ہوا کہ تم اپنے حریف سے زیادہ جانباز و شجاع تھے، یا تمہاری شمشیریں دشمن کی تلواروں سے زیادہ انوکھی اور کاٹدار تھیں۔ تمہیں یہ فتح اس لیے حاصل ہوئی کہ تمہارا دشمن اپنی کثرت گناہ کے سبب اسی سزا کا مستحق تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری جنگی مہارت کے سبب ظہور پذیر نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک کھلا ہوا عذاب الہی تھا جو گمراہوں اور نافرمانوں پر نازل ہو کر رہا۔ اگر تم نے یہی کجروی اور سرکشی اختیار کی تو ایک دن یہی عذاب تمہیں بھی آ گرے گا۔ میں اس برے وقت سے اپنے اللہ رحمان اور رحیم کی پناہ مانگتا ہوں۔ اپنے اس مختصر تقریر کے بعد صلاح الدین ایوبی ان موصلی اور حلبی سپاہیوں سے مخاطب ہوا جو زنجیریں پہنے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے مجھے یہ قدرت بخشی ہے کہ تمہارے کاندھوں کو تمہاری گردنوں کے بوجھ سے ہلکا کر دوں، یا تمہاری آنکھیں نکلوا کر تمہیں معذوروں اور محتاجوں کی طرح زندگی کے ناہموار راستوں پر بھٹکنے کے لیے تنہا چھوڑ دوں، یا پھر تمہیں تاریک زنداں کے حوالے کر دوں تاکہ تم سنگی دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر ایک دن خود ہی مر جاؤ۔ تمہیں خبر ہے کہ وہ کیسی موت ہوگی؟ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور گہری نظروں سے اسیران جنگ کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ صلاح الدین ایوبی کا اعلان سن کر موصلی اور حلبی سپاہیوں کے چہرے موت کے خوف سے زرد پڑ گئے اور ان کی آنکھوں میں پتلیاں کانپنے لگی۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گا، صلاح الدین ایوبی کی پرجلال آواز دوبارہ فضا میں ابھری۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ حسن ظن بھی رکھتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے احسان کو یاد رکھو گے اور آئندہ کسی ایسے امیر کی اطاعت نہیں کرو گے جس کی بدکاری سے اہل اسلام کے عزت و وقار کو نقصان پہنچتا ہو۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اسیروں میں والی موصل سیف الدین کا ایک مصاحب امیر مظفر بھی تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام پنجرے امیر مظفر کے حوالے کرتے ہوئے اسے حکم دیا، ان سب کو اٹھا کر اپنے آقا کے پاس لے جا اور اس تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ جانور پالا کرے اور انہی سے کھیلا کرے، کیونکہ شمشیروں کے ساتھ کھیلنا مردوں کو ہی زیب دیتا ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی جنگی ترجیحات میں اس منصوبے کو سرفہرست رکھا کہ پہلے سلطان ملک صالح پر قابو پایا جائے تاکہ آئندہ حلب اور موصل کی فوجیں کسی محاذ پر یکجا نہ ہو سکیں۔ سیف الدین کی سرکوبی کو اس نے ثانوی حیثیت دی تھی۔ اپنی اس منصوبہ بندی کے تحت والی مصر نے سب سے پہلے مبنج کے قلعے پر حملہ کیا۔ اس کا حاکم امیر قطب الدین بن حسان تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو سب سے پہلے سلطان ملک صالح کا پیغام لے کر دمشق آیا تھا اور اس نے صلاح الدین ایوبی سے نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بات کی تھی اور ہما کی جنگ میں بھی سیف الدین کے ہمراہ والی مصر کے مقابلے کے لیے آیا تھا۔ میدان جنگ سے فرار ہونے کے بعد امیر قطب الدین نے سکون کی سانس لی تھی، مگر یہ بات اس کے ذہن کے بعید ترین گوشی میں بھی نہیں تھی کہ صلاح الدین ایوبی زنگی خاندان کے تمام امراء کی بربادی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ جیسے ہی امیر قطب الدین نے والی مصر کی آمد کی خبر سنی، وہ قلعے سے باہر نکل آیا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے صلاح الدین ایوبی کا پرجوش استقبال کیا۔ صلاح الدین چاہتا تو امیر قطب الدین بن حسان سے اپنی تحقیر و توہین کا شدید انتقام لے سکتا تھا، مگر اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ پھر بھی والی مصر نے امیر قطب الدین بن حسان کو مخاطب کرتے ہوئے اتنا ضرور کہا، میں اس بات کو فراموش کر سکتا ہوں کہ تو نے مجھے 1000 بار غلام زادہ کہہ کر پکارا، مگر تیرا یہ جرم ناقابل معافی ہے کہ تو نے اپنی زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو بچانے کے لیے صلیبیوں سے ساز باز کی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہے۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا منہ کالا کر کے شہر کے ایک ایک گلی کوچے میں پھراؤں۔
پھر اذیتیں دے دے کر مار ڈالوں تاکہ مسلمانوں کی قبا پہنے ہوئے تجھ جیسے منافقوں کو عبرت حاصل ہو۔ لیکن کیا کروں کہ مجھے سلطان عادل سے شرم آتی ہے۔ میں تجھ جیسے ذلیل فطرت انسان کو صرف اس لیے معاف کرتا ہوں کہ تو سلطان عادل کا رشتہ دار ہے۔ اگر تیرے خون میں غیرت کا ایک ذرہ بھی شامل ہے تو اپنی باقی زندگی ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے وقف کر دے۔ سیف الدین اور سلطان ملک صالح کو سمجھا کہ وہ فتنہ گری سے باز آ جائیں۔ وہ لمحہ بڑا عجیب تھا جب امیر قطب الدین بن حسان اپنی ریاست مپنج سے حالی ہاتھ رخصت ہو رہا تھا اور صلاح الدین ایوبی اس کا خزانہ اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر رہا تھا۔